السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جن سے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت وہ ایسے کون سے بدترین گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کے رزق کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو دنیا اور آخرت میں اس طرح ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں کہ انسان کا اس دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی بے سکون رہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ 5 گناہ کبھی بھی مت کرنا۔ تو اس شخص نے فرمایا، یا علی وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کھانا ہے، یعنی سود کا کاروبار کرنا ہے۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسح کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک روز بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا تو پھر پوچھا، ابا جان آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بیٹے سے کہا کہ نہ پوچھ، بیٹا کے سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے نیچے گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا کہ میں ابھی مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور انسان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ کافی اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اس محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ تب شیخ سعدی نے فرمایا کہ اے نادان، تو کہتا ہے کہ اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی مکان میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا۔ اگر جہاں تم جیسا پڑوسی ہو تو وہ مکان اگر مفت میں بھی ملے تو پھر بھی میرے لیے مہنگا ہے۔ خدا را، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو اور چاہتے ہو خوشحالی تمہارا ساتھ ہو، رزق کی فراوانی ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ رزق تمہارے قدم چومے، تو کبھی بھی زندگی میں سود مت کھانا، سود کا کبھی بھی کاروبار مت کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا گناہ ہے کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کسی نیک عورت پر تہمت مت لگایا کرو۔ کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگانا، اس سے کوئی تمہاری بیٹی پر تہمت لگا دے، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے کہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نماز اور روزے کی پابند ہے، اور پھر بھی کوئی اس پر تہمت لگائے تو وہ شخص دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، مگر کسی کی بیٹی پر تہمت لگا کر اسے بدنام بھی مت کرو۔ اور تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سروں پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو۔ اور کہا کہ چوتھا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ پاک کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت علی نے کہا کہ 5واں گناہ ہے خطرناک، وہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جو جادو کرتا ہے اس کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کی ہر چیز تم پر، انسان پر حرام ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس پر جو کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ گھوم کر ایک دن ضرور اس تک پہنچتی ہے۔ جادو کرنے والا انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ خدا را، یہ خطرناک گناہ کبھی بھی زندگی میں مت کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے والے سے اللہ پاک سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم آپ پر ہمیشہ قائم و دائم رہے تو خدا را یہ 5 گناہ کبھی بھی زندگی میں مت کرنا، ان گناہوں سے بچے رہنا، تو انشاءاللہ پاک اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ آخرت میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔